اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی قسط نمبر جو ہے وہ 10 ریکارڈ کریں گے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر طرف پھیلائیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ۔ پہلی بار جب مسلمانوں پر مکہ میں ظلم و ستم انتہا کو جا پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، جس کی طرف سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ حبشہ کا بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا وہ انصاف پسند حکمران تھا، لہٰذا 16 مسلمانوں، 12 مرد اور 4 عورتوں حضرت عثمان غنی کی سربراہی میں ہجرت فرمائی۔ حبشہ جانے کے لیے سمندر پار کرنا پڑتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس قافلے کے لیے غیبی مدد اس طرح سے آئی کہ جب یہ لوگ بندرگاہ پر پہنچے تو وہاں 2 بحری تجارتی جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، لہٰذا جہاز والے انہیں کم کرائے پر ہر شخص نے صرف 5 درہم کرایہ ادا کیا بٹھانے کے لیے راضی ہو گئے، اور یہ لوگ فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ساحل تک پیچھا کیا، مگر اس وقت تک مسلمان وہاں سے جا چکے تھے۔ یہ واقعہ 5 نبوی میں ہوا۔ حبشہ میں مسلمانوں کو امن و سکون میسر آیا، وہاں ان کو مذہبی رسوم کی بجا آوری میں پوری آزادی حاصل تھی۔ اسی سال مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ رمضان المبارک میں کفار کا ایک بڑا مجمع حرم پاک میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی آخری آیت نمبر 62 پر پہنچے، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو وہاں موجود تمام کافر بھی سجدے میں۔ یہاں پر 2 لفظ آئے ہیں۔ نجاشی کا اصل نام اسمہا تھا۔ نجاشی کو انگلش میں نیگس کہا جاتا ہے۔ اس سمندر کو بحرہ احمر یا بحرہ کلزم کہتے ہیں، انگلش میں اسے ریڈ سی کہتے ہیں۔ یہ سمندر براعظم ایشیا کو براعظم افریقہ سے الگ کرتا ہے۔ گر پڑے، کفار بھی سجدے میں گر پڑے، حالانکہ بعد میں انہوں نے اس کی کئی جھوٹی تعویلیں پیش کی۔ اس واقعے کی خبر حبشہ میں موجود مسلمانوں کو کچھ یوں ملی کہ مکہ کے تمام کفار نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا مسلمان خوشی خوشی حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ جب وہ مکہ بالکل قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ خبر جو ہے غلط تھی، اس پر کچھ تو واپس حبشہ میں ہی چلے گئے اور کچھ مکہ میں آ گئے۔ ہجرت حبشہ دوسری بار۔ درج بالا واقعے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا، نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس دفعہ 100 مسلمان، 82 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، جس سے کفار مکہ کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنے 2 نمائندوں عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو قیمتی تحائف دے کر حبشہ روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں جا کر پہلے بادشاہ کے قریب وزراء، جن کو بطریق کہا جاتا ہے، تحفے پیش کیے اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ بادشاہ نجاشی کو کفار مکہ کے نمائندوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ لوگ آ گئے ہیں جو کہ ناسمجھ ہیں، اور انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، اور ان کے بزرگوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کے نادانوں کو واپس مکہ لایا جائے، لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ اس موقع پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے خطاب فرمایا اور بادشاہ اور حاضرین مجلس کو بتایا کہ اسلام سے پہلے وہ کن برائیوں میں مبتلا تھے، مثلاً بت پرستی، مردار کھانا، بدکاری کرنا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، ہمسایوں سے برا سلوک کرنا اور طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا وغیرہ۔ پھر اس کے بعد اسلام کی تعلیمات پیش کیں، مثلاً توحید، رسالت، جھوٹ اور بہتان کے مختلف مخالفت، پڑوسیوں، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان کفار نے ہم مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لہٰذا ہمیں مجبوراً حبشہ میں پناہ لینی پڑی۔ اس پر کفار کے نمائندوں نے ایک زبردست چال چلی اور کہا کہ مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں خیالات عیسائیوں سے مختلف ہیں، اور نجاشی عیسائی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو مختلف جواب سن کر مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ اس پر مسلمان پریشان ضرور ہوئے، مگر انہوں نے فیصلہ کیا وہ ہر حال میں سچ بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا
اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کماری پاک دامن حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی طرف القاء کیا۔ اس پر نجاشی نے کہا، تم نے جو کچھ کہا وہی سچ ہے۔ نجاشی نے کفار کے نمائندوں کے تھائے واپس کرا دیے اور ان کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکی۔ ہجرت حبشہ کو تاریخ اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر نجاشی خود مسلمان ہو گیا اور حبشہ میں اسلام پھیلنے لگا۔ نجاشی کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو تھی وہ یہاں تک تھی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔